سعید اللہ خلیل، فارورڈ ڈگری کالج، پاک اسٹڈی لیکچرر، لیکچر 9-2۔ آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے، ٹھیک ہے۔ نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی۔ سب سے پہلے جو ہے وہ عقائد اور عبادات ہے۔ اسلام، عقیدے، توحید، رسالت، یوم آخرت، فرشتوں پر ایمان، الہامی کتابوں پر ایمان، عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ چونکہ عقائد و عبادات کا تعلق جو ہے وہ یہاں پہ اسلام سے، نظریہ پاکستان کا پہلا اور سب سے اہم جز اسلام ہے۔ اس نظریے کی بنیاد مذہب اسلام پر رکھی گئی ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی الگ قومیت کی بنیاد مذہب تھا، اور اسی بنیاد پہ دو قومی نظریہ وجود میں آیا جو بعد میں نظریہ پاکستان کی شکل اختیار کر گیا۔ ہمارے پاس جو دوسرا پوائنٹ ہے نظریہ پاکستان کا اجزائی ترکیبی کے حوالے سے، وہ ہے جمہوری اقدار کا فروغ، مساوات، برابری اور جواب دہی۔ یعنی جمہوری لحاظ سے سب لوگ برابر ہے، ووٹ کے لحاظ سے سب لوگ برابر ہے یہاں پہ، اور جس جواب دہی کے لحاظ سے جو بھی یہاں پہ رکن پارلیمنٹ یا جس کو جو بھی عہدہ ملے گا وہ اس کا جواب دہ ہوگا۔ جمہوریت کی اساس اکثریت کی رائے کا احترام ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اقلیت کے حقوق کا تحفظ اور اظہار رائے کی آزادی بھی جمہوریت کی ایک اہم جز ہے، جس کے تحت دنیا کی تمام اقوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے۔ اسی اصول کو استعمال کرتے ہوئے ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا تھا۔ تیسرا ہمارے پاس جو ہے وہ ہے معاشرتی انصاف اور مساوات، امن، اخوت اور بھائی چارہ، عدل، مساوات، یکساں عدالتی نظام، دولت کا منصفانہ تقسیم، مثالی اسلامی ریاست کا قیام۔ نظریہ پاکستان کا مقصد ایک ایسے معاشرے کا قیام تھا جہاں معاشرتی انصاف اور مساوات کے اصولوں کے مطابق سب طبقوں کو برابری کی بنیاد پر یکساں حقوق حاصل ہو۔ طبقوں کا مطلب یہاں پہ آپ اگر مذہبی لحاظ سے لیں تو یہاں پہ جس کا جو بھی مذہب ہوگا سب کو یکساں جو ہے وہ مساوات حاصل ہوں گے، برابری جو ہے ان کی برابری کے بنیاد پہ سب کو یکساں حقوق حاصل ہوں گے۔ اگرچہ یہ مقصد تاحال حاصل نہ ہو سکا، لیکن اس کے حصول کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس چوتھا نمبر جو پوائنٹ ہے، شہریوں کے حقوق و فرائض۔ شہریوں کے بنیادی حقوق کی فراہمی، جان و مال کی حفاظت، اقلیتوں کا تحفظ، مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا حق۔ بنیادی انسانی حقوق میں انسان کی زندگی کا تحفظ، عزت اور ملکیت کا تحفظ، مذہبی عقائد اور عبادات کی آزادی، اظہار رائے کی آزادی اور باعزت روزگار کا حصول ہے۔ چونکہ متحدہ ہندوستان میں خاص طور پر مسلمان اقلیتی صوبوں میں ان بنیادی انسانی حقوق کو نظر انداز کیا جا رہا تھا اور مسلمانوں کا استحصال ہو رہا تھا، اس لیے ان حقوق کا حصول اور ان کا تحفظ نظریہ پاکستان کا ایک بنیادی عنصر تھا۔ اخوت، پوائنٹ نمبر 5، اخوت اور بھائی چارہ، امن کا دائی، اسلامی بھائی چارہ اور امدادی باہمی۔ پوائنٹ نمبر 5 کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی اگر ریاست پاکستان مل جاتا ہے تو پھر یہاں پہ امن کا دائی، یہ ملک امن کا دائی ہوگا، یہاں پہ اسلامی بھائی چارہ ہوگا اور امداد باہمی ہوگا۔